اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيلتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عذابتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات بجي خاندان فلسفہ وجوب نماز سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حاکم وقت کے دربار میں اہل تسنن کے پہلے خلیفہ کی اور بہت سارے مسلمانوں کی موجودگی میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں ثانیہ زہرا نے مسئلہ فتق کو سب سے آخر میں رکھا اور اوائل میں ان خطبے کے بڑے حصے میں بی بی نے توحید کو بیان کیا، معارف کو بیان کیا اور جن چیزوں کو بیان کیا فلسفہ بعثت اور اہداف بعثت اور فلسفہ ارسال رسول، فلسفہ انزال کتب، ان سب کے ساتھ ساتھ بی بی نے اپنے اس آفاقی خطبے میں فلسفہ احکام کو بیان کیا، حج کا فلسفہ بیان کیا، زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا، باقی واجبات کے فلسفے بیان کی، وہاں نماز کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ اللہ نے بندوں پر نماز کو کیوں واجب قرار دیا۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ میں نے شروع میں اس بات کو اس لیے آغاز میں بیان نہیں کیا تھا کہ ذہنیتیں رفتہ رفتہ مانوس ہو جائیں، ہم اپنے موضوع سے قریب تر ہو جائیں۔ کوشش کریں گے کہ ہم شنبے کی نشست میں، کل تعطیل ہے، روز ہفتہ جو درس ہوگا، اس میں سیدہ کے کلام کے تناظر میں فلسفہ وجوب نماز کو بیان کریں کہ خدا صمد اور خدا بے نیاز جس سے ہماری عبادت کی ہرگز کوئی حاجت نہیں، ہم نماز پڑھیں تب بھی وہ خدا ہے، نہ پڑھیں تب بھی وہ خدا ہے۔ انسان نماز کا محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ انسانوں پر اللہ نے نماز کو کیوں واجب قرار دیا، یہ شنبے کو بیان کریں گے۔ اب وہ مطلب جہاں پہ ہم کل بات شروع ہوئی تھی اور پھر ادھورا رہ گیا تھا، ناقص رہ گئی تھی بات،
سب سے پہلے یہ ایک اجمالی تعارف ہے تاکہ ذہنیتیں استوار ہو جائیں، پھر ہم ایک ایک عمل کی، مثلا رکوع میں جھکنے کو کیوں لازم قرار دیا گیا، اور حالت سجدہ میں جیسا میلسی سے ہمارے ایک اچھے دوست ہیں ذیشان بھائی، انہوں نے سوال کیا کہ باقی 6 اعضاء کو خاک پر نہیں رکھا جاتا لیکن پیشانی کو خاک پر رکھنے کی بہت تاکید ہے، مستحب مؤکد ہے، ورنہ تو زمین یا زمین سے اگنے والی کوئی بھی چیز جو کھانے میں اور پہننے میں استعمال نہ ہو اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے جس کو مقدم رکھا گیا جائز سجدہ کے لیے، پیشانی کے لیے، وہ خاک ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، باقی 6 اعضاء اس طرح سے اذکار، نماز کے آغاز و انجام اور اس ترتیب کا فلسفہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کل یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جس طرح سے آپ یہ ملتان ہوائی اڈے سے پلین پہ بیٹھتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں، وہ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ یہ جہاز، یہ پلین رینگتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر تیزی سے بڑھتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ اپنا سر اٹھاتا ہے فضاؤں میں اور یہ محو سفر ہو جاتا ہے۔ بعین ہی یہ جائے نماز جس پہ ہم آ کے کھڑے ہوتے ہیں اس جسم و روح کے ساتھ، تو یہ ہمارے سفر کا آغاز ہے۔ یہ جائے نماز وہ براق ہے کہ جو ہمیں اس عالم ملک اور عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک، بارگاہ احدیت تک لے کے جاتی ہے۔ سب سے پہلے تاکید ہے کہ اللہ اکبر واجب ہے، رکن ہے، یہ تکبیرۃ الاحرام، اس کے وجوب کا اجمالی ذکر کیا، اور رفع یدین کے استحباب کا فلسفہ اس کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ اس کے بعد جو ذکر سب سے پہلے پڑھا جائے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تاکید ہے اور مستحب ہے کہ اعوذ باللہ، یہ تعوذ اس کو دل میں پڑھا جائے، بالاخفاء پڑھا جائے، بالجہر نہ پڑھا جائے۔ اس کے برعکس بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاہے نماز بالاخفاء ہی واجب کیوں نہ ہو، جیسے ظہر و عصر ہے کہ جس میں حمد اور سورہ کو آپ نے بالاخفاء پڑھنا ہے، آواز سے پڑھنا جائز نہیں ہے، بالاخفاء پڑھنا واجب ہے، لیکن یہاں بھی بسم اللہ کو اونچا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ جب بسم اللہ کا اونچا پڑھنا مستحب ہے تو اعوذ باللہ کا آہستہ پڑھنا یہ کیوں مستحب ہے کہ آہستہ پڑھا جائے۔ اس کی مثال جو آیت اللہ شہید دست غیب نے دی، وہ فرماتے کہ اگر آپ کسی بھی بڑی شخصیت کے پاس جا رہے ہیں، کسی عارف، کسی عالم، کسی ولی خدا، کسی عبد صالح، کسی بڑے دربار اور درگاہ میں جانا چاہ رہے ہیں، اور رستے میں ایک سگ، ایک کتا بیٹھا ہے، خونخوار ہے، اور وہی ایک راستہ جا رہا ہے اس درگاہ تک، اس دربار تک، اسی راستے سے آپ نے گزر کے جانے، اور راستے میں وہ خونخوار کتا بھی موجود ہے، وہ اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہے، کھا رہا ہے یا سو رہا ہے۔ اب آپ نے اس دربار تک جب جانا ہے، پہنچنا ہے، تو آپ کو کیسے چلنا چاہیے؟ دبے پاؤں چلنا چاہیے یا بھاری قدموں کے ساتھ، سنگین قدموں کے ساتھ، باتیں کرتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے؟ عقل کیا کہتی ہے، کیسے جانا چاہیے؟ دبے پاؤں جانا چاہیے، مبادا قدموں کی آہٹ سے یہ متوجہ نہ ہو جائے، کھانا چھوڑ کر یا نیند چھوڑ کر اس کی آنکھ کھل جائے اور یہ متعرض ہو جائے اور آ کر راستہ روک لے، زخمی کر دے، اور جس مقصد کے لیے ہم گھر سے چلے اس میں محروم رہ جائے۔
اسی طرح جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے مرحلے میں تاکید ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں، لیکن آہستگی سے، بالاخفاض۔ اس طرح کی وہ سگ بشر کا سب سے بڑا دشمن ہے، انسانوں کا سب سے بڑا دشمن، جسے رنج ہے کہ اسے جنت سے نکالا گیا، اور جنت سے نکلنے کا سبب ابو البشر آدم بنے، تو اسے کبھی گوارا نہیں ہوگا کہ وہ اولاد آدم کو جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہونے دے۔ اس نے بہر طور انسان کو فلاح سے روکنا ہے، جنت سے روکنا ہے۔ یہ راستے میں ہے، اور راستہ بھی ایک ہے، اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق یہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اب اس انسان کو تقاضا عقل ہے کہ دھیرے سے چلے، آہستگی سے، یوں مرحلہ تعوذ کو طے کرنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ کی پناہ کے حصول میں کامیاب ہو جائے، کہ اس دشمن ازلی انسان کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور جب یہ پہنچ جائے اور اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اب کوئی خوف نہیں، اب یہ راستہ گزار کر بارگاہ احدیت تک پہنچ چکا ہے، اب آواز بلند کہہ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دستک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی ساری چیزیں رفتہ رفتہ جب بیان ہوں گی تو پھر ان چیزوں کا رب بھی ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جائے گا۔ بارگاہ احدیت میں کھڑے ہو کر انسان، جس طرح میں نے پلین کی مثال دی، ہوائی جہاز کی مثال دی، تو ہم بے عین ہی اس جائے نماز پہ کھڑے ہو کے رفتہ رفتہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو معراج کہا گیا، اس کا یہی مفہوم ہے۔ یہ جو فلسفہ سلام عرض کیا گیا، مستحب ہے تینوں سلام کہے جائیں، لیکن دو میں سے ایک سلام واجب ہے۔ کون سا سلام؟ یا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سلام واجب ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ ایک سلام ہم کہہ دیں تو واجب ادا ہو گیا۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دوسرا سلام مستحب ہے، یعنی کہیں گے تو ثواب ہے، لیکن یہ سوچتے ہوئے سلام کہیں کہ ہر کام کا ایک محل ہے، ہر سخن جائی و ہر نقطے مقامی دارد، ہر بات کا، ہر کام کا، ہر لفظ کا ایک محل ہے۔ سلام ایسی چیز نہیں کہ انسان مسلسل یہ ذکر کرنا شروع کر دے، نہ، سلام ایک عمل ہے جو خاص موقعوں پر انجام دیا جاتا ہے۔ اب ہم سب یہاں جب بیٹھے ہیں، اب ہمارے بیچ میں سے اگر ایک شخص دوسرے کی طرف رخ کر دے، گفتگو چل رہی ہو اسے سننا چھوڑ دے اور دوسری طرف رخ کر کے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا صرف یہی خیال کرے گا کہ شاید یہ اب روزے کے آخری لمحات ہیں اور اس کو بھوک اور پیاس اور تشنگی اس پر غالب ہے، اور اب اس کو کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے اس کی زبان سے یہ ذکر جاری ہو گیا جو ملاقات کے موقع پہ ہونا چاہیے تھا۔ میں گفتگو کے اثناء میں کہنا شروع کر دوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہ، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا ایک محل ہے۔ کب کیا جاتا ہے سلام ہمیشہ تب کیا جاتا ہے جب انسان نووارد ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے اور نئی جگہ آتا ہے، اور پہلے جب دیکھتا ہے، پہلی مرتبہ یہ افراد جن کو سامنے دیکھتا ہے انہیں سلام کرتا ہے۔ اب سلام کر چکنے کے بعد دوبارہ انہیں سلام نہیں کرے گا، یہ عمل ہے، ایک مرتبہ ادا ہو گیا، یہ آغاز میں جب انسان کسی سے روبرو ہوتا ہے تب سلام کرتا ہے۔ تو یہ نماز کے آخر میں ہم کسے سلام کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہوائی فائرنگ کر دیں کہ جب سامنے مصداق کا تعین ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ کس کو مثلا ہم سلام کر رہے ہیں، کوئی فرق معین ہو، پتہ ہو کہ میں کسے سلام کر رہا ہوں۔ نبی پر سلام بھیجی تو بات بھیجا سلام، بات سمجھ میں آ گئی۔ السلام علیکہ ایھا النبی وعلی، اس کے بعد السلام علینا،
خود پہ سلام بھیجا. یہ سلام سلامتی کی دعا ہے. ہم نماز کے اختتام پر اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. پھر عباد صالحین پر سلام ہے. مسلمین سے شروع کریں، پھر مومنین، پھر متقین، پھر شہداء، پھر صدیقین، پھر ائمہ، پھر مرسلین، سب شامل ہیں. ان سب کو سلام کیا، اور ان سب کو سلام کرنے کے بعد واجب ادا ہو گیا، نماز مکمل ہو گئی. اور اب آخر میں یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس قوم کے مصداق کا تعین ضروری ہے. پتہ ہو کہ کسے سلام کر رہے ہیں. اور یہ بات اہم ہے کہ سلام کب کیا جاتا ہے. جب مسجد میں آئے، یہاں بیٹھے، احوال پرسی کی، ایک دوسرے سے صحت سلامتی پوچھی، سلام کر لیا، اب بات ختم ہو گئی. اب بیٹھے بیٹھے کوئی سلام نہیں کرے گا. اب وسط میں اگر کوئی سلام کرے گا گفتگو کے وسط میں، تو پھر وہ اس کی ذہنی کیفیت پر تھوڑا شک ہو جائے گا کہ اب نارمل ہو چکا ہے، یا تھک گیا ہے، طبیعت ناساز ہے، روزہ لگ گیا. سلام ہمیشہ تب کیا جاتا ہے جب انسان کسی نئی جگہ سے آتا ہے، جب نئے مقام پر وارد ہوتا ہے. ایک ہی کہ سلام کسے کیا جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ یہ سلام کیوں کیا جا رہا ہے. اس سے خود روشن ہو جائے گا الصلاۃ معراج المومن کا مفہوم کیا ہے. انسان جب نماز شروع کرتا ہے، اس کا جسم چونکہ پرواز کی صلاحیت نہیں رکھتا، چونکہ مادہ ہے اور عناصر سے بنا ہے، اس لیے اس کا جسم یہی ملتان کی کسی عبادت گاہ میں رہ جائے گا. اگر سائبان میں نماز پڑھ رہا ہے، سائبان میں رہ جائے گا. لیکن اس کی روح میں پرواز کی صلاحیت پائی جاتی ہے، چونکہ روح لطیف ہے، روح بسیط ہے، روح مجرد ہے. یہ روح پرواز کر سکتی ہے. تو نماز میں مومن کی روح پرواز کرتی ہے تدریجاً. پہلے رفتہ رفتہ رینگتی ہے جب یہ جائے نماز پہ آ کے رکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی رفتار میں سرعت آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی روح پلین کی طرح سے سر اٹھاتے ہوئے فضاؤں میں گم ہو جاتی ہے. شروع میں جب یہ کھڑے ہوتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. اس جو اور اس میں اب توجہ رکھیں. پھر دوبارہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. پھر پہلے مقام الوہیت کو بیان کیا گیا، اور الوہیت کے بیان کے لیے بھی رحمانیت اور رحمانیت ناگزیر ہے. اب تکرار نہیں ہے قرآن میں. بسم اللہ میں مقام الوہیت کی توضیح ہو رہی ہے. اللہ کو رحمان ہونا چاہیے، اللہ کو رحیم ہونا چاہیے، یہ الہ کی شان ہے. اور اس کے بعد دوبارہ جو سورہ کے اندر الرحمن الرحیم ہے، یہ الوہیت کو بیان نہیں کر رہا، یہ ربوبیت کو بیان کر رہا ہے. رب کی شان بھی یہ ہے کہ اسے رحمان ہونا چاہیے، رحیم ہونا چاہیے، ورنہ وہ تمام جہانوں کا پالنہار نہیں بن سکتا. تمام جہانوں کی ربوبیت کے لیے رحمت، اور اس درجے پہ رحمت، رحمانیت بھی ہو، رحیمیت بھی ہو، ان دونوں میں فرق ہے. ایک وصف عام ہے، ایک وصف خاص ہے. ایک کا ظہور صرف مومنین کے لیے، ایک کا ظہور عمومی ہے. ایک کا ظہور عالمین کے لیے، ایک کا حتمی ظہور عالم آخرت میں ہوگا. اللہ سب کے لیے رحمان ہے، لیکن رحیم صرف مومنین کے لیے. اور اللہ کی رحیمیت کا حتمی ظہور محشر میں ہوگا. پہلے مرحلے میں جو رحمان و رحیم کہا، یہ مقام الوہیت کو بیان کیا جا رہا ہے. دوسرے مرحلے میں مقام ربوبیت کو. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے.
حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور یہ جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اس کی بادشاہی سرمدی ہے، آخرت کے دن تک اسی کی حکومت ہے۔ خود خدا پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، آج کا دن واحد قہار کا ہے۔ اس دن کوئی کسی کو بات کرنے کا اذن نہیں، کوئی کسی کو سفارش کی اجازت نہیں، الا باذنہ، سوائے وہ معصوم جو شفاعت بھی کریں گے، سفارش بھی کریں گے۔ اب تک جتنی گفتگو کھڑے ہو کر جائے نماز پر اس مومن نے اللہ سے کی، ان تمام عبارات میں، ان تمام جملات میں، ان تمام الفاظ میں اس نے غائب کے صیغے استعمال کیے۔ شروع کرتا ہوں تیرے نام سے، نہ اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ پھر حمد ہے اللہ کے لیے، اور تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، پھر جو رحمان ہے، پھر جو رحیم ہے، پھر جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اچانک کیا ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ تو پہلے وہ کہہ رہا تھا، پہلے اس کہہ رہا تھا، پہلے جو کہہ رہا تھا، اب فوراً سے اس وہ جو کہنا چھوڑا اور صیغہ خطاب استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو تیری، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ اچانک نہیں ہوا، یہ تدریج ہے۔ پہلے اس نے تمام تر مستحبات کے ساتھ، تمام تر آداب کے ساتھ، تمام تر دعاؤں کے ساتھ وضو کیا، خود کو اس قابل کیا کہ بارگاہ احدیت میں پیش ہو سکے۔ یہ مسلسل آمادگی کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ پھر پاک و منزہ ہو کر، پاکیزہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کے، طاہر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد دنیا سے ہاتھ اٹھائے اور پرواز کی تیاری کی۔ پھر اللہ سے پناہ مانگی، اللہ کی پناہ مانگی، ابلیس سے پناہ مانگی، اور پھر اللہ کے دروازے پر دستک دی، اللہ کی رحمانیت کو پکارا۔ اور جب جائے نماز پر آیا، ان سارے مراحل کے بعد تو نماز عاشق اور معشوق، حبیب اور محبوب، عبد اور معبود، بندے اور اللہ، آقا اور غلام کے درمیان تکلم و تنطق کا نام ہے، گفتگو کا نام ہے، راز و نیاز کا نام ہے۔ اوائل میں جب یہ بات شروع کرتا ہے، چونکہ یہ عالم ناسوت سے، عالم ملک سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اور عالم ملکوت سے فاصلہ ہے، عالم قدس سے بہت فاصلے پہ ہے، اس لیے دور دور سے اس نے بات کرنا شروع کر دی، وہ جو کہنا شروع کیا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب اس کی پرواز بڑھنا شروع ہوئی، یہ ملک اور ناسوت سے دور ہوتے ہوئے ملکوت اور عالم قدس سے قریب ہونا شروع ہوا، اور فاصلے سمٹنا شروع ہوئے، قربتیں ایجاد ہونا شروع ہوئی، تو گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو گئی۔ وہی مومن جو پہلے وہ جو کہہ رہا تھا، اب تو کہہ رہا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر برقرار رکھنا، بحول اللہ تعالی وقوتہ اقوم واقعد، میں تیری ہی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں۔ مسلسل راز و نیاز کر رہے، گفتگو کر رہے، اب تو معبود کی گفتگو، کبھی زبان اس کی ہے اور الفاظ خدا کے دہرا رہا ہے،
پہلے اپنی بات کرتے ہیں اپنی طرف سے، پھر خدا کی طرف سے اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ نہ یہ نہ سوچنا کہ تو محتاج ہے، تو سراپا نیاز ہے، وہ خدا صمد اور بے نیاز ہے، میں بولے جا رہا ہوں پتہ نہیں وہ سن بھی رہا ہے یا نہیں سن رہا۔ نہ، سمع اللہ لمن حمدہ، وہ سنتا ہے جو اس کی حمد بیان کرتا ہے۔ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور جب گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے اور یہ مومن اپنے اللہ سے راز و نیاز، گفتگو، تکلم اور تنطق کے بعد اس عالم ملک سے، اس عالم ملکوت سے، اس عالم قدس سے، جوار خدا سے جب پلٹ کر ان فرشتوں کی صفوں سے رخصت ہوتا ہے دوبارہ، پھر وہ پاکستان کی کسی شہر ملتان کی سرزمین پر جب اس کی جائے نماز کے ساتھ یہ لینڈ کرتا ہے اور جیسے ہی پلٹتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے، اس عالم ملک میں اور ناسوت میں، تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آگے جو پیش امام ہے اسے بھی میرا سلام، میرے دائیں بائیں جو نمازی ہیں، یہ نماز ختم ہوتے ہوئے آپ کیوں مسافہ شروع کر دیتے ہیں؟ ابھی آپ نماز مغرب ابھی مل چکے ہیں ایک دوسرے سے، اب تو درس میں آپ گھنٹہ بھی بیٹھے مسافہ نہیں کریں گے، نماز میں 5 منٹ گزرتے ہیں فوراً مسافہ، چلے ایک دفعہ کر لیا، پھر عشاء پڑھیں گے، پھر نماز ختم ہوتی مسافہ۔ یہ رسم نہیں ہے، عادت نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یعنی خدا کی طرف سے یہ مسافہ کرنا۔ تو یہ سلام اور مسافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مومن بہت طولانی سفر طے کر کے آیا ہے، اس کی روح معراج پر گئی تھی، عالم قدس میں، عالم ملکوت میں، یہ فرشتوں کی صفوں میں کھڑے ہو کے اپنے رب سے باتیں کرتا رہا، اپنے رب سے ہم کلام کرتا رہا، رب سے گفتگو کرتا رہا، مانگتا رہا، راز و نیاز کرتا رہا۔ اب اتنا سفر کر کے پلٹ کے آیا ہے تو سلام کرنا بنتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی افراد ہیں سب کو میرا سلام۔ لیکن سلام کا محل کیا ہے؟ جب انسان کسی نئی جگہ سے آئے، اب اگر کوئی اسی حال میں بیٹھا ہے، اسی حال میں بیٹھے اور اسی حال میں بیٹھا ہے، ایک ہائے ہوتی ایک ہائے حوس، پہلا حال ہائے حوس سے، دوسرا حال ہائے ہوتی سے، اسی حال میں بیٹھا اور اسی حال میں بیٹھا، اور اس نے ہرگز جہاں سے کوئی سفر شروع ہی نہیں کیا، شروع ہونے سے لے کے آخر تک یہیں پہ، اسے بھی حق ہے کہ سلام کرے نہ؟ اس کے لیے لازم ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر رک جائے، نماز پوری ہوگی، واجب ادا ہو گیا۔ مستحب کہنا ہے تو یہ سوچتے ہوئے کہے کہ ایک سفر سے آ رہا ہوں یا یہیں بیٹھا ہوں، اگر یہیں بیٹھا ہے تو پھر مسافہ کرنے کی بھی زحمت نہ کرے، اگر سفر سے لوٹا ہے پھر سلام بھی کریں اور مسافہ بھی کریں۔ یہ سلام ہم نمازیوں کو کرتے ہیں، اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افراد کو، کیوں؟ اس لیے کہ مومن نماز سے لوٹا ہے۔ سو یہ ایک عمل، یہ فلسفہ سلام۔ اب ہم ایک ایک کر کے پلٹیں گے، تکبیرۃ الاحرام سے لے کے سلام تک یہ مراحل بیان کریں گے۔ میں نے آج اس لیے کہ خود ایک سوال بھی ہے، اگر وقت ہو تو اس کا جواب بھی دیا جائے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگ نماز میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم لوگ نہیں پڑھتے، غلط کرتے نہیں پڑھتے، ہم لوگ آذان میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کیوں ہم لوگ نماز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیں کیسے کیسے فرض کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم سب کلمہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا، ابھی میں نے عرض کیا کہ نماز نام ہے عبد اور معبود کے درمیان، بندے اور اللہ کی باتیں ہیں، راز و نیاز ہے، لیکن مقام حیرت ہے اور کمال حیرت ہے۔ پوری نماز کی روح سورہ فاتحہ میں، اور باقی اوراد اور اذکار کو بھی آپ سمیٹ کے لے آئیے، سب کی روح تلاش کریں،
کیوں سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا گیا؟ پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور پوری سورہ فاتحہ کا محور ایک چیز ہے بس. 4 باتیں بیان ہوئیں لیکن محور ایک ہے. آئیے ترجمہ کریں. اس میں سورہ فاتحہ میں صرف ایک چیز، آپ اللہ سے ایک بات کر رہے ہیں، دوسری چیز نہیں کر رہے. پوری نماز کا مغز، پوری نماز کی روح سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کی روح اور مرکزی خیال اور بنیادی ترین فکر صرف ایک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اللہ کی رحمت سے بات شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب اللہ سے آپ کھڑے ہوئے اس کی مدح کر رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کی ربوبیت کو مانگنا ہے. مانگنے سے پہلے خود دعائے کمیل میں، آج شب جمعہ ہے، آپ پڑھیں گے دعائے کمیل میں مولے متقیہ نے یہی سکھایا ہے. اسلوب کیا ہے؟ مسلسل طلب ہے دعائے کمیل، لیکن آغاز کہاں سے؟ صحیفہ سجادیہ اٹھا لیجیے. ہر دعا حمد خدا سے شروع ہوتی، حتی نہج البلاغہ کا ہر خطبہ حمد خدا سے شروع ہوتا. اگر خدا سے مانگنا ہے، مانگنے کا پہلا طریقہ یہ کہ اللہ کی حمد کی جائے. اب مانگنا ہے، اور ایک بات مانگی جا رہی ہے پوری سورہ میں، اور اس ایک بات مانگنے کے لیے سب تمہید ہے. تعریف ہو رہی ہے، حمد ہو رہی ہے، ایک کریم کی کریمی کی بات کی جا رہی ہے، ایک سخی کی سخاوت کی بات کی جا رہی ہے، ایک رحیم اور رحمان کی رحم کی بات کی جا رہی ہے. بسم اللہ میں بھی، الحمد میں بھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ساری باتیں کر کے پھر کیا کہتا ہے انسان؟ ایاک نعبد. بتا رہا نا میں کسی اور کی عبادت نہیں کر رہا، یہ جو آ کے جائے نماز پہ کھڑا ہوں صرف تیرے امر، ما امرتنی بہی، جو تو نے مجھے امر کیا صرف اس کی ادائیگی کے لیے. یہ جو نماز کے آخر میں آپ دعا پڑھتے ہیں، الہی ہذہ صلاتی صلیتھا، یہ نماز جو ابھی میں نے پڑھی ہے، لا لحاجت منک فیہا، اس لیے نہیں پڑھی کہ تجھے اس کی حاجت ہے، ولا رغبت منک الیہ، یا تجھے رغبت ہے اس کی، الا تعظیما وطاعتا واجابتا لک الی ما امرتنی بہ. اللہم ان کان فیہا خلل او نقص من رکوعها او سجودها او قعودها او قیامها فلا تؤاخذنی. میرا مواخذہ نہ کرنا، یہ صرف تیرے لیے پڑھی ہے، تو بے نیاز ہے، میں نے صرف تعظیم اور اطاعت کے لیے تیری بارگاہ میں ہوں. ایاک نعبد، صرف تیرے لیے. اب یہاں بات ختم ہوئی. اب وہ بات جس پر پوری نماز کھڑی، یہ چھوٹی بات نہیں، اور وہ شخصیت کے جو تشیع کے ارکان میں شمار ہوتے ہیں. شیخ مفید اور شیخ صدوق کو، شیخ توسی کو نکالے پھر دیکھیں تشیع کے پاس کیا بچتا ہے. شیخ صدوق تشیع میں پہاڑ سے وزنی نام ہے. آپ کے گھروں میں اگر موجود ہو علل الشرائع، تو علل الشرائع اٹھا کر شیخ صدوق کی روایت پڑھے، معصوم سے روایت کی کہ اللہ نے نماز کو کیوں واجب قرار دیا. باقی ادیان میں نماز ختم ہو گئی، اسلام میں باقی ہے، اس نماز کو اللہ نے کیوں باقی رکھا ہے؟ صرف ایک حکمت بیان کی ہے شیخ صدوق جیسی شخصیت نے امام کی زبان سے، تاکہ ذکر محمد و آل محمد باقی رہ جائے. تعجب نہیں ہونا چاہیے، جب ہم روح کو پہنچیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ اللہ کا ذکر اور محمد و آل محمد کا ذکر سرے سے الگ نہیں. حب علی حب اللہ، ولایت علی ولایت اللہ. یہ 14 کے 14 اللہ کے طول میں. روح نماز سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں یہ ایک چیز مانگی جا رہی. پہلے تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کے لیے کھڑے ہیں، بس تو مانگنے کیا آئے؟ اہدنا الصراط المستقیم،
صراط مستقیم کی ہدایت مطلوب ہے۔ یہ کون سا ہے صراط مستقیم؟ سیدھا راستہ یہ مراد نہیں ہے۔ علامہ محمد سے طباطبائی نے المیزان میں کیا لکھا ہے؟ صراط مستقیم تک مطلب یہ ہے منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے محفوظ اور مختصر راستہ، یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ لیکن قرآن نے اور اللہ نے مفسرین کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آ کے اپنے اپنے طور پر صراط مستقیم کی تفسیریں بیان کریں کہ ایسا ہے اور ایسا ہے، نہ، خود بیان کیا چونکہ بات اتنی اہم تھی۔ صراط الذین، روح نماز سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں کل ایک بات، پہلے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، جو مانگ رہے وہ ایک ہے، مدد، استعانت۔ کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنے کے بعد کہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اب مدد چاہیے، اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ کون سی مدد؟ اس ایک بات پر پوری نماز کھڑی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور یہ نقطہ نماز کا ستون ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم تو ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نعمتیں نازل کی، یعنی جنہیں مال دیا، حکومت دی، تخت دیا، بخت دیا، جائیدادیں، بڑے بڑے پلازے، درہم و دینار اور سونے چاندی کے انبار، یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں کیا؟ یہ بھی تو نعمتیں ہیں۔ تو کیا ہم نماز میں یہ نعمت، ان نعمتوں والے افراد کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ یہ تو پھر فرعون کا راستہ بن جائے گا، حامان کا، امیر شام کا، یزید کا اور بہت ساروں کا۔ نہ، پھر آیت آگے بڑھی اور کہا کہ وہ منعم علیہم کون ہے؟ غیر المغضوب، پہلی بات۔ دوسری ولضالین، نہ وہ مغضوب ہیں نہ ضالین ہیں، نہ ایک لمحے کے لیے کبھی اللہ ان سے ناراض ہوا اور نہ وہ ایک لمحے کے لیے کبھی گمراہ ہوئے۔ زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ جب میں سیدھا چلوں میرے پیچھے چلنا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ نہ، وہ لوگ، ان کا راستہ جو ایک لمحے کے لیے کبھی گمراہ نہیں ہوئے اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ ان سے ناراض نہیں ہو۔ اب میں دست ادب جوڑ کر جو زحمت دی آپ سے سوال کرنے لگا کہ نماز نام ہے عبد اور معبود کے درمیان گفتگو کا، اور نماز نام ہے اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز کا، کہ اللہ کی باتیں، اللہ سے اللہ کی بات کی جائے۔ تو یہ کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں لوگوں کی بات کرنے پر حکم مامور کر دیا، اور سورہ فاتحہ کو کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے۔ اب باقی صورتیں چھوڑ کے دوسری سورہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ چھوڑیں گے نماز ہی باطل ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور اس فاتحہ میں پروردگار ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ ایک چیز مانگنی ہے تم نے، صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ۔ تو یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ جب نماز اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے اور اللہ اور بندے کی باہمی گفتگو ہے، یہ بات اہم ہے۔ یہاں سے یہ روح نماز ہے، اور اب سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور جا کے تشہد تک پہنچتا ہے۔ کون ہے غیر المغضوب اور کون ہے ولضالین؟ نماز کے اختتامی مرحلے میں آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 5 نمازوں میں کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں آپ؟ صبح سے لے کے مغرب عشاء تک کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 65 مرتبہ درود پڑھتے ہیں آپ، 65 مرتبہ۔ فجر کی نماز میں 8 درود ہیں، مغرب کی نماز میں 12 درود ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں 15 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ کل ملا کر یہ 65 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ 65 میں سے صرف 9 مرتبہ واجب ہے، باقی 50 سے زیادہ مرتبہ آپ مستحب پڑھتے ہیں۔
آئے فجر میں 8 مرتبہ درود ہے، 1 مرتبہ واجب ہے، 7 مرتبہ مستحب ہے۔ مغرب میں 12 مرتبہ بھی آپ درود پڑھیں گے، 1 مرتبہ واجب ہے، 11 مرتبہ مستحب ہے۔ پھر عشاء میں آپ 15 مرتبہ درود پڑھیں گے، 1 مرتبہ واجب ہے، 14 مرتبہ مستحب ہے۔ یہ کیوں 14 مرتبہ مستحب ہے؟ کیا اللہ کے یہاں نعوذ باللہ مزاج پایا جاتا ہے؟ کیفیتیں اس کو واجب قرار دے دو اسے مستحب؟ نہیں، اللہ حکیم ہے، اللہ مزاج اور کیفیتوں کا خالق ہے۔ تو پھر غور کریں، وہاں فلسفہ استحباب کیا ہے اور یہاں فلسفہ وجوب کیا ہے؟ یہاں فلسفہ وجوب یہ کہ اب نماز آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور اب اس نماز کا مآل اور نتیجہ موصول ہونا ہے۔ اور دوسری بات، اب اس نماز کی قبولیت کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ تو اللہ نے نماز کی قبولیت کو مشروط قرار دے دیا ہے ان 14 کی، محمد سے لے کے محمد تک، ان 14 کی ولایت سے، یہاں تک کہ امام شافعی نے بھی یہ کہا ہے کہ یا اہل بیت محمد من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت رسول، جو شخص حالت نماز میں آپ محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو سوچنا ہے کہ اس درود کو تشہد میں کیوں واجب قرار دیا گیا؟ فلسفہ وجوب کیا ہے درود کا؟ باقی جگہ مستحب ہے، پڑھے مرضی، آپ رکوع میں پڑھے مرضی، نہ پڑھے مرضی، سجدوں میں پڑھے مرضی، نہ پڑھے مرضی، قنوت میں پڑھے مرضی، نہ پڑھے، آپ کو اختیار ہے۔ تشہد میں چھوڑ کے دیکھیں، نماز باطل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر ہماری قوم تک نماز کے واجبات اور احکام پہنچائے گئے ہوتے تو یہ دین باز، یہ ڈگڈگی بچانے والے، لوگوں کے مذہبیات اور مقدسات سے کھیلنے والے یہ جہلا دین فروش، یہ کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ قوم کو لڑانے میں، الجھانے میں، ایک مسجد میں 2 نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ہمیں آج 1400 سال کے بعد علی سے پیار ہو گیا۔ علی جیسی باعزت ہستی سے کیا اللہ کو پیار نہیں ہے؟ اگر پیغمبر گرامی اسلام کے ذکر سے نماز باطل نہیں ہو رہی ہے تو علی کے ذکر سے باطل ہو جائے گی۔ لیکن نہ سمجھنا ہے کہ یہ نام کس طرح سے لینا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، اپنی مرضی۔ نماز سیدہ نے اس کے وجوب کا فلسفہ یہ بیان کیا۔ کیوں نماز فرض کی اللہ نے؟ تاکہ تکبر ختم ہو جائے، اور اگر کوئی اپنی انا اور مرضی چلا رہا ہے سمجھے کہ ابھی بھی مقام ابلیسیت پہ کھڑا ہے۔ مرضی ہم کون ہیں اس حد تک گستاخ بن جائے کہ اگر علی خود آ جائے وہ بھی کہیں، امام زمانہ بھی کہیں کہ نہیں یہ نہیں پڑھنا، تو کہیں نہیں ہم تو پڑھیں گے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ صرف علی کی گواہی واجب نہیں ہے، ان 14 کی گواہی واجب ہے۔ تشہد میں ان 14 کی ولایت کا اقرار واجب ہے، پیغمبر سے لے کر امام زمانہ تک۔ اور پیغمبر کے لیے عبدہ و رسولہ کا لفظ الگ سے صرف اس لیے تاکہ ختم نبوت کا اعلان ہو جائے، ورنہ درود ایسا جامع ترین ذکر ہے جو ان 14 کے لیے کافی ہے۔ مالک اشتر نخعی کو مولا متقیان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن حجر بن عدی کو مولا کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ حجر بن عدی کو امام حسن مجتبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کو امام حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے ابو ثمامہ کو، ابو حمزہ سمالی کو امام سجاد کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مومن تاق کو امام باقر اور امام صادق کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں ان 11 میں سے کسی کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، ہمیں ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ولایت میں یہ 14 کی 14 مساوی ہیں، جتنی علی کی ولایت واجب ہے اتنی امام زمانہ کی ولایت واجب ہے۔ آپ کے علی ولی اللہ، تو باقی 11 کو کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ نے وہ جامع ترین اور کامل ترین ذکر رکھا ہے کہ ایک ذکر میں 14 کی ولایتوں کا ایک ساتھ اعلان ہو جائے۔ اسی پر نماز کی قبولیت کا دار و مدار ہے، یہی نماز کا محور ہے۔ جس طرح سے مولا متقیان نے فرمایا کہ انا صلاۃ المومنین،
میں مومنین کی نماز ہوں، علی روح نماز ہے. لیکن اگر کوئی اپنی مرضی چلا رہا ہے تو علی کی ولایت کی نفی کر کے اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے. حق تعالیٰ ہمیں انا اور خود بینی اور خود پسندی کی کثافتوں سے محفوظ رکھے. بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی